نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سامعین کرام، مسلمان اپنے اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال، ہجری سال کے 1448ویں سن میں داخل ہو چکے ہیں اور 1447 ہجری کا سال گزر چکا، اس کا سورج غروب ہو چکا۔ وہ سال ہمارے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کا ریکارڈ لے کر اپنے ساتھ جا چکا، اور نیا سال ہمیں اس بات کی آگاہی دینے اور تنبیہ کرنے کے ساتھ طلوع ہوا کہ دیکھو جو سال گزر گیا اس کا حساب لگا لو، اس میں کیا کھویا تم نے، کیا پایا، اپنے رب کے کتنے قریب ہوئے اور اس کی نافرمانی کر کے اس سے کتنے دور ہوئے۔ تو کامیاب انسان وہی ہے کہ جو تیزی سے ان گزرتے ہوئے دنوں، ماہ و سال کو اپنے پیش نظر ہمیشہ رکھے اور اپنے اس دنیا سے چلے جانے کو بھی سامنے رکھے کہ جیسے یہ دن رات، لیل و نہار کا سلسلہ گزرتا چلا جا رہا ہے، میں نے بھی اس دنیا سے گزر جانا ہے۔ تو پھر وہ ان گزرتے ایام سے سبق لیتا ہے، عبرت پکڑتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اللہ کا الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، بلا شبہ ان کے پاس کئی خبریں آ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ ایام میں گزر جانے والی اقوام کا حال ان کے سامنے بیان کر دیا کہ ان میں نیک و بد جو تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ تو فرمایا یہ خبریں ان تک پہنچ چکی کہ جن میں اللہ کی معصیت سے، برائیوں سے باز آ جانے کا ان کے لیے بے شمار سامان تھا، وافر سامان ان کے اندر موجود تھا، وافر تنبیہ تھی، نصیحت تھی، عبرت تھی، سبق تھا کہ وہ ان گزرتے ایام سے کچھ سیکھ لیں اور اپنے رویے میں، اپنے آپ میں تبدیلی لے آئیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ تو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہمارے اسلامی کیلنڈر کا نام بھی ہجری سن ہے، ہجری سال ہے کہ یہ ایک عظیم واقعہ تھا
جس کے اندر بے شمار ہمارے لیے اسباق تھے، اس کے اندر ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں ہیں، ہمارے لیے اثار اور قربانی، سخاوت اور تعاون کے دروس ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دن رات تبلیغ کرتے رہے۔ وہ ان ظالموں، ان مشرکین کے گھروں میں، ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں بے دھڑک چلے جاتے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ کیا تکلیف دیں گے، یہ کیا مصیبت کھڑی کریں گے، یہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے اور آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی قطعاً پرواہ نہ کرتے۔ اور جب ان کی یہ ظلم و ستم، ان کا یہ جور و جبر بڑھتا گیا، برداشت سے باہر ہوا، تو اللہ نے پھر مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہاں تک انہوں نے منصوبے بنا لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور وہ وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یاد کیجئے وہ وقت کہ جب کافر یہ پلاننگیں کر رہے تھے، یہ منصوبے اور تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو یا تو نظر بند کر دیا جائے، قید و بند میں ڈال دیا جائے، یا آپ کو جان سے مار دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ اور وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہ ظلم و ستم جب بڑھا اور پھر مسلمان مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے، تو یہ ہجرت مسلمانوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن تھی، فتح کی ایک نئی نوید تھی۔ یہ آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری تھی کہ اللہ نے جس کا ان سے وعدہ کیا تھا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، کہ وہ ذات، وہ اللہ جس نے تم پر قرآن پاک پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کو عام کرنا، اس کی دعوت کو عام کرنا فرض کیا ہے، وہ تمہیں ضرور واپس اس جگہ پر لٹائے گا، مکہ میں لٹائے گا جہاں سے تم نکلے تھے۔ وہ تمہیں ضرور اس دوبارہ جگہ پر مکہ میں لٹانے والا ہے۔ تو یہ ایک بڑا فیصلہ کن مرحلہ تھا، ایک اسلام کو طاقت دینے والا اور مسلمانوں کو امن و سکون سے اسلام کی تبلیغ کرنے، اسلام کو پھیلانے اور ان کفار کے ظلم و ستم سے بچ کر دین کی اشاعت کرنے اور حکومت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مدینے میں ان کو موقع دیا۔ اور پھر یہی مسلمان چند سالوں کے بعد ہی جو یہاں سے مکہ سے جاتے ہوئے لٹے پھٹے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چھپتے چھپاتے ڈرتے ادھر ادھر سے نکلتے جا رہے تھے، پھر 10 سال کے بعد اس مکہ میں فاتحانہ انداز میں انٹر ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چند سالوں کے اندر ہی کہ جہاں سے یہ نکالے گئے اور نکلے،
اللہ نے اس سرزمین پر ان کو فتح عطا فرمائی اور حکومت عطا فرمائی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور حق آ گیا، اور حق کو تو آنا ہی تھا، حق ہے ہی غلبے کے لیے، اور باطل جو ہے وہ جانے والا ہی ہے، وہ جائے گا ہی، وہ ذلیل و خوار ہی ہوگا۔ تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ جان لو اللہ کی راہ میں مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائش، لیکن کامیاب وہی ہے کہ جو ان پر صبر کرتا ہے، وہ پھرتا نہیں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، واویلا چیخو پکار نہیں کرتا کہ یہ مصیبتیں میرے لیے رہ گئی تھیں، دوسرے لوگ تو بڑے خوشحال ہیں، وہ تو فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ، میں تیری عبادت بھی کرتا ہوں، صوم و صلات کا بھی پابند ہوں، مجھے ہی۔ تو یاد رکھیے، اگر کامیابی چاہیے، غلبہ چاہیے، عزت چاہیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، سرخروئی چاہیے، نجات چاہیے، تو یہ مصیبتیں، پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں، ان پر سب حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، جس قدر ممکن ہو سکتا ہے اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرو، کیونکہ میں تمہارے اندر، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر واضح طور پر ڈرانے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہجرت دو قسم کی ہے، ایک ہجرت جسمانی ہجرت ہے، یعنی دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف نکل جانا، مائیگریٹ کرنا، ہجرت کرنا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اس جگہ اور اس مقام کو چھوڑ کر کہ جہاں اللہ کے دین پر چلنا، صوم و صلات، زکوٰۃ، یہ ناممکن بنا دیا گیا ہو، وہاں جان بھی خطرے میں، ایمان بھی خطرے میں ہو، تو وہاں سے پھر نکل جانا ضروری اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو کی طرف ہجرت کرتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے اور پھر اس کو موت آ جاتی ہے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اس کا اجر بالکل واضح ہے، اس کا اجر ثابت ہو چکا ہے، اللہ اس کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اس کے برعکس، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جب آپ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، قالوا فیما کنتم، ان کی فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے مجبور تھے، لاچار تھے، کمزور تھے، ہم کیا کرتے، ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ آگے سے فرشتے ان کو جواب دیتے ہیں ارض اللہ واسعہ، کیا تم نے اللہ کی زمین کو کشادہ نہیں پایا تھا؟ اللہ کی زمین کتنی وسیع تھی، اور تم پھر اس میں ہجرت کیوں نہیں کر گئے، جبکہ تم اس پر قدرت رکھتے تھے کہ دار الکفر سے نکل کر دار الاسلام کی طرف چلے جاتے، اپنے دین اور ایمان کو بچا لیتے، لیکن تم یہاں سے نہیں نکلے۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بڑا ہی برا ٹھکانہ جہنم کا ان کے لیے ہے۔ تو یہ جسمانی ہجرت جو ہے، یہ بھی اس وقت لازم ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ کے دین پر عمل نہ کر سکے اور اس کے لیے اس کی زندگی کو اور اس کی زمین کو، اس کے
عمر کو اس کے عرض کو تنگ کر دیا جائے تو وہ یہاں سے پھر وہاں چلا جائے جہاں وہ دین پر سمجھتا ہے کہ دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا. تو یہ جسمانی. اور دوسری جو قسم ہے وہ قلبی ہجرت ہے. قلبی ہجرت کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. اصل مہاجر وہ ہے کہ جو ہر اس کام کو ترک کر دے، چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. اللہ کی نافرمانی سے باز آ جانا، رک جانا، اپنے آپ کو گناہوں سے نیکیوں کی طرف لے جانا، یہ بھی عظیم ہجرت ہے جو مرتے دم تک مسلمان کو کرتے رہنا ہے. جب جب اس پر شیطان اور اس کا نفس حملہ کرے گا، برائی کی طرف اس کو لے کر جائے گا، تو اس کو اللہ کی طرف توبہ سے رجوع کرنا ہے اور ہجرت کرنی ہے. یہ اس کے دل کی ہجرت ہے. اور جو یہ ہجرت کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ نے اسلام کے ساتھ عزت عطا کی. اسلام اللہ نے ہماری زندگیوں میں لایا، ہم مسلمان ہوئے، اسلام کو قبول کیا تو اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا. ہم دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے والے بن گئے. اور فرماتے ہیں پس اس چیز کے علاوہ یعنی اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور چیز کے اندر وہ اپنی کامیابی اور عزت سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ اذلنا اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. جو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی مادی چیز کے اندر، کسی بھی دنیاوی چیز کے اندر وہ سمجھے گا اس میں کامیابی ہے، یہ کر لو تو کامیاب ہو، ادھر سے اس ملک میں چلے جاؤ، ڈنکی لگا کے چاہے جانا پڑے، جان خطرے میں ڈال کے جانا پڑے، کامیابی اسی کے اندر ہے. وہ دیکھو وہ کتنا کامیاب ہو گیا، وہ یورپ میں بیٹھا، امریکہ میں بیٹھا، اس نے یہ بنا لیا، وہ بنا لیا. نہیں، اسلام کے اندر عزت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. جو اس کے اوپر چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کامیابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محترم بھائیو، یہ سال جب طلوع ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے تو محرم کے مہینے سے ہوتا ہے. تو یہ محرم کا مہینہ بھی بڑا عظیم واقعات، جیسے ہجرت کا عظیم واقعہ ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلانے والا مہینہ ہے. تو اس مہینے کے اندر، اس سال کے آغاز کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو حضور قلب کے ساتھ خالص اللہ کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بات کو سنتا ہے، اس کے لیے اس کے اندر بڑی ہی نصیحتیں ہیں. تو محترم بھائیو، اس مہینے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اس کے اندر اعمال میں روزے ہیں کہ فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ اس محرم اللہ کے مہینے کے روزے ہیں. اور 10ویں محرم کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور یہودیوں کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر میں اگلے سال زندہ رہا
تو ضرور 9ویں تاریخ کا بھی اس کے ساتھ روزہ رکھوں گا۔ تو یہ 2 روزے کم از کم، یہ 2 روزے 9ویں اور 10ویں کے، یہ ہمیں ضرور رکھنے چاہیے۔ ان کا اجر و ثواب ہمارے گزشتہ گناہوں کو صاف کرنے والا، مٹا دینے والا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لینے والا ان کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین۔ اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔